یہ ان کا نمبر ہے خاتون کا، یہ میں نے آج چیک کیا ہے. یہ انہوں نے کوئی ریکمنڈیشن بھیجی ہے جو میں نے اوپن نہیں کی ہے. یہ انہوں نے کوئی ریکمنڈیشن بھیجی ہے. اب یہ لکھ بھی رہی ہیں ریکمنڈیشن نمبرز فار بورڈ ممبرس. کیوں مجھے بھیج رہی ہیں بھائی جس کو میں دیکھ بھی نہیں رہی. پھر یہ کہہ رہی ہیں میڈم پلیز ٹیک دیز ڈاکٹرز آن بورڈ. آئی کین ریکمینڈ اسپیشلسٹ بٹ ناٹ نیمز. آپ ہیلتھ سیکٹری سے بول کے یہ نیم ایڈ کروا دیں گا. یہ میں نے چیک ہی نہیں کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ. اور پھر یہ ان کی 29 کی بھی بہت ساری کالز ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں. 29 کو میں جو ہی گئی ہوئی تھی، ان کی کوئی کال ریسیو نہیں کی ہے میں نے. 30 کو انہوں نے پھر میسج کیے ہیں اور میں نے نہیں کیا. آج جب میں یہ سب چیک کر رہی تھی تو میری انگلی سے پریس ہو گیا، تو وہ میں نے اسی وقت ان کو کاٹ دیا. سنا ہے اس کو بھی یہ خوب بیچ رہی ہیں. یہ لائن سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 2 دن مجھے کال کرتی رہی ہیں اور یہ حال ہے ان کا. رحمان رحیم. السلام علیکم جی، میں ہوں ماریہ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل. آج صبح سے ہی ذلیل لیکسس نے جو ہے وہ عدالت میں ڈرامے بازی کا آغاز کر دیا. ڈرامے تو بہت پہلے سے چل رہے ہیں، بہت عرصے سے چل رہے ہیں، لیکن ایک نیا کریکٹر آج سامنے آتا ہے. وہ کریکٹر اتنا خوفناک ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحبہ کہتی ہیں کہ جی میں اپنے آپ کو مار لوں گی اگر ظہیر کو جو ہے وہ انصاف نہیں ملتا. میں ادھر ہی بیٹھی رہوں گی، میں کہیں نہیں جاؤں گی. یہ سارا معاملہ کیا ہے، کہاں سے یہ پگلی ڈاکٹر آ گئی ہے؟ دیکھیں میں تو بالکل حیران رہ گئی، کیونکہ میں ملیر میں ایک واقعہ ہوا تھا، اس کی بچی کو وزٹ کرنے گئی تھی. تو جب میں واپس آئی تو میری عورت فاؤنڈیشن والوں کے ساتھ میٹنگ تھی، تو مجھے کچھ فونز آنے لگے، وہ میں اٹینڈ نہیں کر رہی تھی. تھوڑی دیر بعد جو ہے ہمارے آفس میں جو ہے شروع ہو گیا کہ میڈم کسی نے کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے، میڈیا آیا ہوا ہے. اور مجھے معلوم ہی نہیں تھا. تو پھر مجھ سے شیئر کیا گیا کہ بھائی یہ خاتون آپ کو یہ کہہ رہی ہیں. تو میں حیران ہو گئی اور میں بالکل ہی مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہے معاملہ. کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ دعا زہرا کا کیس ہم نے الطاف کوسو سے لے کر جبران ناصر کو دیا، ان کے والدین کو راضی کیا، ان سے ڈکلریشن لیا کہ جی ہم آپ کو وہاں پہ بھیج رہے ہیں. اور کیونکہ ہمارے پاس دعا زہرا ایک نہیں ہے، ہمارے پاس بہت زیادہ اس طرح کے کیسز ہیں اور ہمیں دیکھنا ہوتا ہے. اور ایز سچ مجھے اس کا اتنا وہ بھی نہیں ہے. جب آپ لوگ کے بھی ویلاگس چل رہے ہوتے ہیں تو اس میں میں بس ہیڈنگ سے سمجھ جاتی ہوں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. ہاں جس دن اس کے والد مل کر آئے وہ بہت خوش تھے، تو انہوں نے مجھے میسج کیا تھا، تو میں نے بھی دعائیا ایک ان کو میسج رپلائی کر دیا تھا. تو مجھے میسج جب آیا تو میں نے کہا بھائی دیکھوں میں کہ یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے. تو میں بالکل ہی حیران رہ گئی کہ میں نے اسے دھمکیاں دی ہیں اور میں نے اس کو کیا کہا اس نے کہ وہ دعا سے ملنے گئی تو میں نے زہر دیا. تو چائلڈ پروٹیکشن یونٹ میری منسٹری کے انڈر نہیں آتا ہے، یہ سوشل ویلفیئر میں آتا ہے. اور جہاں تک مجھے یاد ہے کہ دعا زہرا سے ملنے پر کورٹ نے پابندی کی ہوئی ہے، میں وہاں نہیں جا سکتی. اور مجھے یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ کس جگہ ہے ملیر سعود آباد میں، کس جگہ ہے، میں آج تک وہاں گئی نہیں. پھر ہمارے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی اپنا بھی فون چیک کریں کوئی ایسا. تو پھر 30 کو میں نے دیکھا کہ کچھ مس کالز ہیں کسی خاتون کی طرف سے، اور میں اپنا پورا ریکارڈ جب چیک کیا تو 30 کو جو ہے مجھے ان خاتون کی طرف سے، جن کا نمبر بھی میرے پاس سیف نہیں ہے، کوئی ریکمنڈیشن بھیجی ہے جو میں نے کھولی بھی نہیں ہے. ان کی مس کال ہیں، اس کے علاوہ ان کے کچھ میسیجز ہیں، اس کے علاوہ کچھ میسیجز ہیں جو انہوں نے ڈیلیٹ کیے ہوئے ہیں. مجھے پتہ اس طرح چلا کہ خاتون کے واٹس ایپ میں جو انہوں نے اپنے طور پہ آئی ڈی بنائی ہوئی ہے اس پہ انہوں نے جو ہے اپنا نام لکھا ہوا ہے. تو ان کی ضرور کالز آئی ہوئی ہیں جو میں نے اٹینڈ نہیں کی، کیونکہ میں جن پہ جو میرے پاس نام سیف نہیں ہوتے موسٹلی میں انہیں اٹینڈ نہیں کرتی ہوں. اور انہی کے میسیجز ہیں، ان کی کچھ ریکمنڈیشنز ہیں، وہ بہرحال میں نے اسکرین شاٹ میں لے رہی تھی تو ان کی ڈائل بھی لگ گیا، ڈائل پہ میرا انگلی ٹچ ہو گئی تھی، وہ میں نے پھر کاٹ دیا. تو باقی یہ ہے کہ یہ خاتون مجھے میسیجز کرتی رہی ہیں
پھر میں نے ناراض ہو کے ہیلتھ سیکٹری صاحب کو فون کیا کہ یہ کیا ہے، کون ہے، تو وہ بیچارے مجھ سے کہنے لگے میری بات تو سن لیں، میری بات تو سن لیں. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ خاتون کوئی مطلب سائیکالوجیکلی جو ہے یہ ہیلدی نہیں ہے، اور انہوں نے بچی کے وکیل کو فون کیا، اس کے والد کے گھر چلی گئیں، اور ہیلتھ سیکٹری صاحب کو اور مختلف ہیلتھ کے آفیسرس کو انہوں نے بہت سارے میسیجز کیے ہوئے ہیں، اور کل ہی ان کی جو ہے یہ ساری چیز دیکھتے ہوئے انکوائری ہو گئی تھی. اور مجھے سیکٹری صاحب نے کہا ہے کہ میں یہ چیزیں آپ کو بھیجوں گا بھی، یہ میڈیکلی انفٹ ہے مینٹلی، تو آپ پریشان نہ ہو. مجھے بھی افسوس ہوا. میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہمیں اس کو اس پہلو سے بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس بچی کو ہی ہراساں کیا گیا ہے کہ وہ ہمارے نام لے یا کچھ کرے. تو ہمیں ہر پہلو کو دیکھنا چاہیے. ہمارے ڈپارٹمنٹ کا کام خواتین کو تحفظ فراہم کرنا ہے، دھمکانا نہیں ہے. اور یہ دعا زہرا کوئی ایک کیس نہیں ہے، ایسے بہت سارے کیسز ہمارے پاس ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ خاتون کا علاج کرایا جائے. بچی کے ساتھ اغوا ہوا، بچی کو ٹریفکنگ کی کوشش تھی، بچی کے ساتھ چائلڈ میرج ہوا، بٹ اگر کوئی ڈاکٹر آ کے ہمیں یہ بولے کہ آپ کی بچی میں ایک چپ امپلانٹ کر دی گئی ہے، اسے کچھ گھول کے پلایا ہے، اور اب امریکہ سے ایک ریموٹ کنٹرول سے وہ کنٹرول ہوتی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اسے مانیں گے؟ آج میں نے جو کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی ہے، اور جو رپورٹ میں نے خود آ کے سامنے رکھی ہے اور اپوزنگ کاؤنسل کو بھی دی ہے، اس رپورٹ کے مطابق ملزمان نے بچی کو پتہ نہیں کون کون سے انجیکشن دیے ہیں، اس رپورٹ کے مطابق بچی کو پتہ نہیں اور کیا کیا ابیوز کیا گیا ہے. وہ تمام طرح اگر آپ اندر فیس آف اٹ پڑھیں گے تو ہمارے فیور میں جاری رہے. مگر ایز این آفیسر آف دا کورٹ، ایک ذمہ دار افسر جس کو سائیکیٹری کے شعبے کی عزت ہے، سائیکالوجی کے شعبے کی عزت ہے، مینٹل ہیلتھ کے بارے میں جب چاہتے کہ سنجیدہ گفتگو ہو، میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک ایسی خاتون جو خود کسی وجہ سے کمپرومائز ہیں اپنی کیپیسٹیز کے لحاظ سے، ان کی ایک رپورٹ آئے جو ہمیں بھی فیور کر رہی ہے. ہم نے کوئی ایزی ون یا چیپ ون کے لیے کام نہیں کرنا. اور سب سے حیران کن بات ہے کہ گزشتہ روز جب ہم نے کمپلینٹ جمع کرا دی ہیلتھ سیکرٹری صاحب کو اور ہیلتھ منسٹر کے دفتر میں ریسیو ہو گئی، اور کل شام میری معلومات کے مطابق ڈاکٹر صاحبہ کے حوالے سے ایک انکوائری لانچ ہو گئی، تو آج ہیلتھ سیکرٹری صاحب کو خود عدالت میں آنا چاہیے تھا. آج ان کو آ کے اپولوجائز کرنا چاہیے تھا، اور کوئی رپورٹ جمع کرانے کے بجائے وہ یہ درخواست کرتے کہ جی ایک پراپر سینئرس کا میڈیکل بورڈ بنے گا، اور یہ 2 ہفتے ضائع ہوئے ہیں، ہم اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں. کیونکہ ہمارا جو سب سے بڑا کنسرن ہے، آپ نے خاتون کا بیہیویئر عدالت میں دیکھا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک 14 سال کی بچی کے ساتھ بند کمرے میں گھنٹوں ہوتی ہیں تو کیسے ریئیکٹ کرتی ہوں گی اور کیا باتیں کرتی ہوں گی، اور اس کا اثر ان پہ کیا پڑا ہوگا. آپ نے ایک اتنے نوبل پروفیشن کے ساتھ جو مذاق کیا ہے گورنمنٹ لیول کے اوپر. اور ایک اور چیز آپ نے دیکھی، مجھے بتائیے اگر دونوں ڈاکٹر آج رپورٹ دینے آئے تھے تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے 2 بڑے افسر پیچھے بیٹھے کیا کر رہے تھے، اور وہ تب تک سامنے کیوں نہیں آئے جب تک میں نے جج صاحب کو کہا کہ ان کو بلائیے پیچھے سے، یہ کیوں خاموش ہیں، یہ کیوں ڈرے ہوئے ہیں، یہ سامنے آ کے کیوں نہیں اون کر رہے کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے انکوائری لانچ کر دی ہے، وہ خاموش بیٹھے ہوئے، ڈرے بیٹھے ہوئے.